اگر دو نشانی آپ کے اندر پائی جائیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو قبر کے اندر عذاب نہیں ہو سکتا۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر تحریر ہے کہ ایک صاحب جو کہ قرآن مقدس کے حافظ تھے، حافظ قرآن تھے، جب ان کو قبر کے اندر رکھا گیا تو بہت زیادہ گھبرائے ہوئے پریشان حال تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی حضرت آپ کے ساتھ قبر کے اندر کیا معاملہ ہوا؟ تو کہنے لگے کہ وہ بڑی ڈراؤنی قبر تھی اور بڑا خطرناک وہاں پر لگ رہا تھا، بڑی اندھیری قبر تھی اور خطرناک جگہ ہے، لیکن اچانک جب میں گھبرانے لگا تو اچانک رب کی آواز آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شخص پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تو نے ہمیں معاف کیسے کر دیا؟ تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینا چاہتا تو تمہیں قرآن کا حافظ کبھی نہ بناتا۔ تو قرآن جو ہے وہ انسان کے لیے نور ہے، قبر کی وحشت میں دل بہلانے والا ہے۔ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس عذاب آتا ہے، اور عذاب پہلے سرہانے طرف سے آتا ہے، یعنی کہ پہلے سر کی طرف سے عذاب آتا ہے اس مردے پر حملہ کرنے کے لیے۔ اور ایسا نہیں کہ وہ مردہ ہوتا ہے بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے، اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ پھر دائنی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو قرآن مقدس آ کر آڑ کر دیتا ہے، قرآن مقدس سامنے آ کر اس کو روک دیتا ہے اور اس عذاب کو مردے تک نہیں آنے دیتا۔ پھر وہ عذاب گھوم کر دائیں جانب سے آتا ہے تو پھر وہ دائیں جانب آ کر وہ قرآن کھڑا ہو جاتا ہے عذاب اور انسان کے درمیان۔ پھر بائیں جانب، پھر پیروں کی طرف سے، لہٰذا وہ جو عذاب ہے وہ واپس ہو جاتا ہے اور اس کو قبر کے اندر کے قبر کے عذاب سے اس بندے کو بچا لیا جاتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھنے والا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز ہے وہ قبر کی وحشت میں نماز دل بہلاتی ہے اور منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہے۔ جب جو بندہ نمازی ہوگا نا، دنیا میں نماز پڑھتا ہوگا، تو جب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اس سے قبر میں سوال کرتے ہیں کہ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، تو وہ بندے کو قبر کے اندر عصر کا وقت معلوم ہوتا ہے، وہی اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جو عصر کا ٹائم ہے۔ جیسے ایک ماحول ہوتا ہے نا، دوپہر میں ایک دھوپ کی تپش ہے، رات میں ایک دم چاند کی چاندنی اور ستاروں کی جھلملاہٹ ہے، اور عصر کا جو ٹائم ہوتا ہے ایک ٹھنڈا ٹائم، وہ مردے کو عصر کا ٹائم نیک بندے کو معلوم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہٹو ہٹو مجھے نماز پڑھنے دو، ہٹو ہٹو مجھے نماز پڑھنے دو۔ اور عذاب بھی قبر کے اندر تیار ہوتا ہے کہ فرشتے سوال کریں، اگر یہ سوالوں کا جواب دے دے تو ٹھیک، اور فرشتوں کے سوالوں کا جواب میں کھرا نہ اترا تو پھر عذاب اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس فرشتے کو اس مردے کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے نا، اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے گرزے ہوتے ہیں، اگر وہ گرز پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ تحت الثری ساتویں زمین کے اندر چلا جائے، قیامت تک پھر اس مردے گناہگار انسان کے اوپر چلتا رہتا ہے، یہ حدیث ہے۔ تو وہ لیکن جب نمازی بندہ ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ کہہ دیتا ہے ہٹو ہٹو میں نماز پڑھنا ہے، تو فرشتے وہیں سے واپس ہو جاتے ہیں اور وہ جواب کے سوالوں کے صحیح جواب میں کھرا اترتا ہے، فرشتے واپس ہو جاتے ہیں، اور عذاب جو ہوتا ہے اس اعلان کر دیا جاتا ہے قبر کے اندر ہی کہ اس نے سچ کہا، یعنی اس نے فرشتوں کے سوالوں کے جواب صحیح دیے۔ اس کو جنت کا کپڑا پہناؤ، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، قیامت تک وہ جنت کی ہواؤں فضاؤں میں اور جنت کی راحت کو اپنی قبر کے اندر محسوس کرتا رہتا ہے۔ تو پہلی چیز، جو بندہ نماز پڑھنے والا ہوگا تو قبر میں اور میدان محشر میں نماز اس کے لیے نور ہوگی۔ دوسری چیز، جو بندہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن خود کہتا ہے، جب بندے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے نا تو ایک نور پھیلتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ کیسا نور ہے؟ تو وہ قرآن بتاتا ہے کہ میں وہ قرآن ہوں جس کو تو پڑھا کرتا تھا، تیرے گھر والوں نے، عزیز و اقارب نے، تیرے بیٹے نے، بھائی نے، ماں باپ نے، بہنوں نے، خاندان نے، رشتہ داروں نے، سب نے تم کو چھوڑ دیا، سارے لوگ تم کو اس اندھیری کوٹری کے اندر قبر کے اندر رکھنے کے لیے آ گئے، لیکن میں وہ تمہارا قرآن ہوں جس کو تم پڑھا کرتے تھے، جس کو تم راتوں میں پڑھتے تھے، رات کی تاریکی میں قرآن سننے کے تم عادی تھے، تم دن میں میری تلاوت کرتے تھے، تو آج میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، تم نے مجھے دنیا میں پڑھا تھا، آج میں تمہارا ساتھ دوں گا، آج میں تمہارے لیے نور بنوں گا، آج میں تمہیں عذاب سے بچاؤں گا۔ پھر وہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ قرآن کہتا ہے کہ اے پروردگار عالم، اس بندے کو عذاب نہ دینا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ تو میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس بندے کو تو عذاب نہ دینا۔ تو قرآن پڑھنے والے کو قبر کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ عذاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟
کیونکہ قرآن جب بندہ پڑھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح سے دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوہے کا زنگ تو ریگمال سے صاف کرتے ہیں، لیکن دلوں کا زنگ کس طرح سے صاف کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ قرآن پڑھنے سے تمہارے دل کا زنگ دور ہو جائے گا۔ تو قرآن جب بندہ پڑھے گا تو پڑھتے 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 اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اور جب اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا تو نہ وہ نماز چھوڑے گا، نہ قرآن پڑھنا چھوڑے گا، نہ دین اسلام سے ہٹے گا، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ تو پھر اس لیے ہم لوگوں کو قرآن کا عادی بننا چاہیے، ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے والا بننا چاہیے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو قرآن کے ہم لوگ شوقین بنے، قرآن پڑھنے والے بنے، قرآن سے محبت کرنے والے بنے۔ قرآن تو وہ چیز ہے جس کو دیکھنا ثواب، جس کو چھونا ثواب، جس کو چومنا ثواب، جس کو بستے میں پیک کرنا ثواب، جس کو دیکھنا ثواب، پڑھنا ثواب، عمل کرنا ثواب۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ ہم لوگوں کو قرآن اور نماز کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، انشاءاللہ تعالی قبر کے عذاب سے اللہ تعالی ہم کو بری کر دے گا، اور قبر میں خطرناک وحشت کے جو قبر ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ قبر کے عذاب سے اللہ تعالی ہم کو محفوظ فرما دے۔